بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اطمینان غارت ہو گیا تھا اور اس نے کہا وہ میرے پاس بھی آیا تھا وہاں اس کمرے میں۔ یہ کہتے ہی وہ چونک گیا، پھر بولا اوہ گائیڈ نے بتایا تھا اس کمرے میں ایک تہہ خانہ ہے۔ جب شاہوں اور شہزادوں پر برا وقت آتا تھا تو وہ وہاں سے سرنگ کے راستے فرار ہو جاتے تھے۔ وہ سب تیزی میں چلتے ہوئے تقریباً دوڑتے ہوئے اس کمرے میں پہنچے۔ وہاں بھی نیم تاریکی تھی۔ سبھی نے آوازیں دیں، عدنان عدنان عدنان۔ گائیڈ نے آ کر لائٹر کو روشن کیا۔ بجھے بجھے سے در و دیوار نظر آنے لگے۔ تہہ خانے کے چور دروازے کو مقفل کر کے سیل کیا گیا تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ بچہ اس مقفل دروازے سے نکل کر سرنگ کے راستے کہیں دور نکل گیا ہوگا۔ الپا، علی، تاشا اور کبریا نے خیال خانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں جگہ مل گئی، لیکن سوچ کی لہریں بہت ہی کمزور تھیں۔ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ طرح طرح کے سوالات دماغ میں گونجنے لگے۔ وہ کہاں ہے؟ کیسے بے ہوش ہو گیا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اچھا خاصا صحت مند لڑکا آپ ہی آپ بے ہوش ہو جائے گا۔ ضرور کسی نے اسے ٹریپ کیا ہے۔ اس کے پاس ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی جس کے لیے کوئی اسے اغوا کرتا یا قیمتی شے چھین کر اسے بے ہوش کر کے فرار ہو جاتا۔ وہ سب دور دور تک جا کر اسے تلاش کرنے لگے۔ مجھے اور سونیا کو خیال خانی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ عدنان کہیں گم ہو گیا ہے۔ الپا نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ زندہ سلامت ہے مگر کہیں بے ہوش پڑا ہے۔ سونیا نے کہا تم نے پورس نے گارڈ کا پانی پیا ہے، دنیا جہان کا تجربہ رکھتے ہو، تمہارے ساتھ علی، تاشا اور کبریا خیال خانی کرنے والے ہیں، اس کے باوجود وہ تمہارے درمیان سے گم ہو گیا۔ وہ بولی ماما آپ جانتی ہیں وہ پارے کی طرح مچلتا ہے، کہیں ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ یہاں بھی وہ کبھی تاشا کے، کبھی میرے، کبھی پورس اور پارس کے پاس ادھر سے ادھر پھدکتا پھر رہا تھا۔ ہم قلعے کے اندر نیم تاریکی میں یہی دھوکہ کھاتے رہے کہ وہ ہم میں سے کسی ایک کے پاس ہے۔ میں نے سونیا سے کہا کیوں الپا کو ڈانٹ رہی ہو کہ اپنے پوتے کی عادت سے واقف نہیں ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بھی تاکید کی تھی کہ اسے بالکل ڈیل نہیں دینی ہے، اس پر بہت توجہ رکھنی ہے۔ وہ ہم پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے تھے، اسی لیے عدنان کو صرف 4 دنوں کی چھٹی دی گئی تھی۔ وہ اسے جلد سے جلد ادارے میں بلا لینا چاہتے تھے، مگر میں نے آگے کچھ نہیں کہا، کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ سب اسے ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، مایوس ہو کر ہمارے پاس واپس آ گئے۔ اس وقت بھی خیال خانی کے ذریعے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کہیں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں ہم سب نے نوشے کی طرف دیکھا۔ روحانی علوم کے مراحل طے کرنے والی اعلیٰ حضرت اور آمنہ کی طرح یہ جانتی تھی کہ کون کہاں ہے اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسے تاکید کی تھی کہ قدرت کے بھید کسی کو بتائے نہیں جاتے، ہمیشہ خاموش رہا کرو، جو ہوتا ہے اسے قدرتی منشا کے مطابق ہونے دیا کرو۔ اس نے ہم سب کی نگاہوں کو خود پر مرکوز ہوتے دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے تک گئی، پھر وہاں سے پلٹ کر بولی گرینڈ ماما، گرینڈ پا، سوری میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ فتنہ تو ہوا کی طرح ہے، کسی کی مٹھی میں نہیں آ سکتا، اپنی زندگی آپ گزارنا جانتا ہے، لہذا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دل نہیں مان رہا تھا کہ ہمارا بچہ گھر سے بے گھر ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہمیں اس کی خیر خیریت بھی معلوم نہ ہو۔ سونیا نے فون کے ذریعے اعلیٰ حضرت سے رابطہ کیا، پھر کہا آپ ہماری پریشانیاں سمجھ رہے ہوں گے، آپ خود ہی چاہتے تھے کہ وہ سیدھا ادارے میں چلا آئے، برین ماسٹر کے پیچھے نہ پڑے، لیکن پہلے کی طرح وہ پھر اچانک ہی گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک میں یہی چاہتا تھا وہ سیدھا یہاں آ جائے اور اپنی تعلیم و تربیت جاری رکھے۔ میرے علم میں یہ بات تھی کہ ہم کوششیں کریں گے تو ایسا ہو سکے گا، وہ کہیں بھٹکنے سے پہلے ہی ادارے میں واپس آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، لہذا قدرت کی مرضی کے مطابق جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ سونیا نے کہا آپ کی توجہ اور روحانی علاج کے باعث وہ ذہنی طور پر عجوبہ نہیں رہا ہے، اب اس کے دماغ میں مختلف سوچیں گڈ مڈ نہیں ہوتی، یہ اطمینان ہے، وہ ہوش میں آئے گا تو ہمارے خیال خوانی کرنے والے اس کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے، مگر میں نے کہا نا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تمام خیال خوانی کرنے والوں سے کہہ دو کوئی اس کے اندر نہ جائے، تاشا کو کل شام کی فلائٹ سے واپس آ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ سونیا نے ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھا۔ الپا، پارس اور پورس وغیرہ بھی سوالی نظروں سے سونیا کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا اعلیٰ حضرت نے سختی سے تاکید کی ہے ہمارا کوئی خیال خوانی کرنے والا عدنان کے اندر نہ جائے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ علی دوسرے کمرے میں ایمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایمان علی نے کہا معلوم تو کرو عدنان کو ہوش آ چکا ہے یا نہیں۔
اس نے خیال خانی کی پرواز کی۔ اس کے اندر پہنچ کر دیکھا وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، لیکن خیالات پڑھتے ہی وہ چونک گئی۔ عدنان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا تھا۔ علی نے اسے مخاطب کیا، عدنان، میں علی تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ ایک میز پر بیٹھا سینڈوچ کھا رہا تھا اور جوس پی رہا تھا۔ علی کی مخاطب کرنے کے نتیجے میں کوئی رد عمل پیش نہیں کر رہا تھا۔ وہ بولی، عدنان، کیا تم میری سوچ کی لہروں کو نہیں سن رہے ہو؟ اس بار بھی اس نے کوئی رد عمل پیش نہیں کیا۔ یہ یقین کرنا پڑا کہ وہ اس کی سوچ کی لہروں کو نہیں سن رہا ہے۔ علی نے الپا کے پاس آ کر کہا، سسٹر، عدنان کو ہوش آ گیا ہے، وہ خیریت سے ہے، لیکن میری سوچ کی لہروں کو نہیں سن رہا ہے۔ اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ یہ تشویش میں مبتلا کرنے والی بات تھی۔ میں نے پریشان ہو کر سونیا کو دیکھا۔ وہ بولی، علی، ابھی اعلیٰ حضرت نے مجھ سے کہا ہے کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے پاس نہ جائے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ الپا نے کہا، مما، یہ سننے کے بعد کہ وہ ہوش میں آ گیا ہے، اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا ہے، تو دل کیسے مانے گا؟ تاشا نے بھی پریشان ہو کر کہا، گرینڈ مما، کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ علی نے کہا، بس اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک مکان کے اندر ہے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا مزے سے سینڈوچ کھا رہا ہے اور جوس پی رہا ہے۔ اسے ذرا فکر نہیں ہے کہ ہم سے جدا ہو کر کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا، میں باپ ہوں، میرا بھی دل اس کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن خیال خوانی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا جبکہ وہ علی کی سوچ کی لہروں کو نہیں سن پا رہا ہے۔ تاشا نے کہا، گرینڈ ماما، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم صرف ایک بار اس کے اندر جا کر معلوم کریں گے کہ وہ ہماری سوچ کی لہروں کو سن رہا ہے یا نہیں۔ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ سونیا نے کہا، جب اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رابطہ کرنے کے باوجود تم میں سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو تو ایک بار جا کر آزما لو۔ اجازت ملتے ہی وہ سب خیال خوانی کرنے والے چشم زدن میں عدنان کے اندر پہنچ گئے۔ جوس کا آخری گھونٹ پینے کے بعد میز پر سے اتر گیا تھا۔ وہاں سے چلتا ہوا ایک ایسے کمرے میں پہنچا تھا جہاں جدید الیکٹرانک کھلونے رکھے ہوئے تھے، کمپیوٹر بھی تھا، ایک بچے کے دل بہلانے کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اپنوں سے بچھڑنے کا کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ سب اسے باری باری مخاطب کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دماغی سماعت سے محروم ہو چکا ہے، صوتی لہروں کو سن نہیں پا رہا ہے۔ وہ تھک ہار کر دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ سونیا نے پوچھا، کیا ہوا؟ الپا نے کہا، وہ ہماری سوچ کی لہروں کو نہیں سن رہا ہے۔ جب تک اس مکان سے باہر نہیں نکلے گا ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اسی شہر میں ہے یا کسی دوسری جگہ پہنچایا گیا ہے۔ سونیا نے کہا، جب اسے وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے پھر بے ہوش کر دیا جائے۔ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ مان لو کہ عدنان کے دماغ میں رہ کر کسی طرح کی معلومات حاصل نہیں کر سکو گے۔ اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں وہ اپنے مقدر کے مطابق جن حالات سے گزر رہا ہے اسے اپنے طور پر گزرنے دیا جائے، ہم میں سے کوئی مداخلت نہ کرے۔ سونیا نے کہا، اعلیٰ حضرت ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے تم سب کو خیال خوانی سے منع کیا ہے، پھر ان کی ہدایت پر عمل کرو، آئندہ عدنان کے پاس نہ جاؤ۔ سب کے منہ لٹک گئے۔ کسی کا دل نہیں مان رہا تھا کہ اس بچے کو بغیر مددگار چھوڑ دیا جائے، جبکہ اس کے تمام اپنے ہر طرح اس کے کام آ سکتے تھے، کسی نہ کسی طرح اسے تلاش کر سکتے تھے۔ ڈھونڈنے سے نہ ملتا تب بھی دل کو اطمینان حاصل ہوتا کہ وہ اسے تلاش کرنے کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تاشا بابا صاحب کے ادارے میں پچھلے 3 برسوں سے عدنان کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ لڑکیوں کے ہاسٹل الگ تھے، لیکن وہ تعلیم و تربیت ایک ساتھ حاصل کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا کرتے تھے، ہنستے بولتے رہتے تھے۔ دونوں میں اتنی محبت تھی کہ ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ دور ہو جانے کے بعد تاشا خیال خوانی کے ذریعے اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ بعض اوقات اس کی ذہنی حالت عجیب سی ہو جاتی تھی، وہ ہمارے قابو میں نہیں آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت اس کا روحانی علاج کرتے تھے۔ وہ تاشا سے بہت متاثر تھا، وہ بڑی محبت سے اسے قابو کر لیا کرتی تھی، اس کی 10 باتیں مان کر اپنی ایک اہم بات منوا لیا کرتی تھی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ان دونوں کو کبھی کبھی ساتھ رہنے اور کہیں ساتھ آنے جانے کی آزادی دے دیا کرتے تھے۔ تاشا کی سیٹ اوکے ہو چکی تھی، دوسری صبح اسے یہاں سے جانا تھا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ عدنان کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ علی نے کہا تھا وہ خود کو بھول چکا ہے۔ تاشا نے بھی الپا اور کبریا کے ساتھ اس کے دماغ میں جا کر یہی معلوم کیا تھا۔
وہ خود کو عدنان کی حیثیت سے نہیں پہچان رہا تھا۔ اس بات کی بھی تشویش نہیں تھی کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، کہاں ہیں، وہ خود کہاں سے آیا ہے۔ ایسے سوالات اس کے ذہن میں نہیں ابھر رہے تھے۔ وہ اپنے حال میں مست تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے خیال خوانی کے ذریعے عدنان سے باتیں کرتی تھی۔ اسے شب بخیر کہنے کے بعد سو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے سوچا، اگرچہ گرینڈ ماما نے اس کے دماغ میں جانے سے منع کیا ہے، مگر میں چپ چاپ جاؤں گی، یہ اطمینان حاصل کروں گی کہ وہ خیر خیریت سے ہے اور اب بستر پر پہنچ کر سونے والا ہے۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو سنے یا نہ سنے، میں اسے شب بخیر کہہ کر آؤں گی، تب بھی مجھے سکون سے نیند آئے گی۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ خوش ہو گئی کیونکہ عدنان خواب کی اسکرین پر اپنی تاشا کو دیکھ رہا تھا، مگر پتہ نہیں وہ خواب میں آنے والی اسے کیا کہنا چاہتی تھی۔ تاشا نے اس خواب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تم مجھے دیکھ رہے ہو، کیا میری آواز بھی سن رہے ہو؟ وہ بولا، کیوں نہیں سنوں گا، میں بہرا تو نہیں ہوں۔ وہ بولی، خدا کا شکر ہے، یہ بتاؤ کیا مجھے پہچان رہے ہو؟ وہ بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ایسے سوالات کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کر رہی ہوں کہ نیند کی حالت میں تو پہچان رہے ہو، لیکن جب جاگ رہے تھے اور میں تمہارے دماغ میں آ کر بول رہی تھی تو نہ میری آواز سن رہے تھے نہ خود کو پہچان رہے تھے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، کیا میں اپنے آپ کو نہیں پہچانوں گا؟ تم جانتے ہو میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کبھی بحث نہیں کرتی۔ یہ بتاؤ، جب خود کو پہچان رہے ہو تو یہ بھی یاد ہوگا کہ کس طرح تمہیں اغوا کیا گیا ہے اور کہاں پہنچایا گیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ ہاں، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ جب ہم قلعے میں تھے تب کسی نے میرے اندر آ کر پوچھا تھا، مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں کروں گا، مگر تم کون ہو اور کہاں ہو؟ وہ بولا، تم وہاں سے باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت میں نے پاپا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں ہاتھ چھوڑ کر چپ چاپ دبے قدموں چلتا ہوا باہر آ گیا۔ تم میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ باہر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ مجھ سے ہاتھ ملاؤ، آج سے ہم دوست ہیں، میں تمہارے لیے بہترین آئس کریم لایا ہوں۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا سا تھرماس تھا۔ اس نے اسے کھول کر آئس کریم نکالی، پھر مجھے کھانے کو دی۔ وہ کتنی مزیدار آئس کریم تھی۔ میں وہاں سے اڑتا ہوا اس گھر میں پہنچ گیا۔ تاشا نے پوچھا، آئس کریم کھا کر پرواز کیسے کر سکتے ہو؟ اچھی طرح یاد کرو، تم اسے کھاتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ بولا، کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نہیں جانتا، جب سے آیا ہوں باہر نہیں گیا۔ یہاں بڑی مزیدار کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایک سے ایک الیکٹرانک گیمز ہیں۔ کیا تم کھانے پینے، کھیلنے اور سونے میں ایسے مست ہو گئے ہو کہ اپنی تاشا کو بھول گئے؟ میں تمہیں نہیں بھول سکتا، تم بہت اچھی ہو۔ میں کل تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا، یہاں بڑا مزہ آتا ہے۔ بابا صاحب کے ادارے میں تو قیدیوں کی طرح رہنا پڑتا ہے۔ فضول باتیں نہ کرو، جب سو کر اٹھو گے تو پھر اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ ابھی نیند کی حالت میں ہو، اپنی تاشا کی بات مانو، فوراً اٹھ کر اس مکان سے باہر نکلو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تمہیں کہاں پہنچایا گیا ہے۔ یہ لاہور شہر ہے یا کوئی دوسرا علاقہ ہے؟ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے بہت اچھی نیند آ رہی ہے۔ کیا اپنی تاشا کی بات نہیں مانو گے؟ کیا تم نہیں چاہتے کل میں تمہارے پاس آؤں؟ ہاں، تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا، میں تمہیں ضرور بلاؤں گا، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ تو پھر میری بات مانو، آنکھیں کھولو اور یہاں سے اٹھ کر باہر جاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، باہر انتظار کر رہی ہوں، آؤ خود دروازہ کھولو۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، کیا سچ مچ تم آئی ہو؟ کیا باہر کھڑی ہو؟ ہاں، تم آنکھیں تو کھولو، اٹھ کر باہر تو آؤ۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سر گھما کر اس کمرے کو دیکھنے لگا، سوچنے لگا، میں بھی خواب دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا، کیوں اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاشا نے پریشان ہو کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی خواب میں مجھے دیکھ رہے تھے، کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچ رہا تھا، کتنی اچھی نیند آئی تھی، پھر میری آنکھ کیسے کھل گئی، جبکہ میں نے کوئی ڈراؤنا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ تاشا نے کہا، عدنان پلیز میری بات کا جواب دو، کیا تم میری سوچ کی لہروں کو نہیں سن رہے ہو؟ وہ نہیں سن رہا تھا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سوتے سوتے کیوں اچانک اٹھ بیٹھا ہے۔ ایسے وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر ریسیور کو اٹھایا، اسے کان سے لگا کر بولا، ہیلو میرے دوست، کیا یہ تم ہو؟ دوسری طرف سے کسی کی آواز سنائی دی، ہاں میں تمہارا دوست بول رہا ہوں، ہم اتنے پکے دوست ہیں کہ تمہیں بھوک لگتی ہے تو مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تم سوتے ہو تو میں بھی سوتا ہوں، تم جاگتے ہو تو میں بھی جاگ جاتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں تم سوتے سوتے جاگ گئے ہو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ تاشا وہ آواز سن کر چونک گئی۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے میں تمام دشمن خیال خوانی کرنے والوں کی آوازوں کو اور لب و لہجوں کو اچھی طرح سنا تھا۔
وہ پہچان گئی، فون پر برین ماسٹر بول رہا تھا۔ عدنان نے اس سے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس یوں ہی سوتے سوتے اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ برین ماسٹر نے کہا دوست تم بہت پراسرار ہو، جب قلعے میں تھے تو میں نے تمہارے اندر آ کر دوستی کی آفر کی تھی، تم باہر آ کر میرے دوست بن گئے تھے، اس وقت تم نے اپنے اندر میری آواز سن لی تھی، اب کیوں نہیں سنتے ہو؟ وہ بولا میں نہیں جانتا تم کس طرح مجھ سے بول رہے تھے، وہاں اندھیرا تھا، میری سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ تم میرے اندر آ کر بول رہے ہو۔ ہاں میرے دوست یقین کرو، اس وقت میں خیال خوانی کے ذریعے تمہارے دماغ میں آ کر بول رہا تھا، تم نے میری باتیں سنی تھی، اب کیوں نہیں سنتے ہو؟ میں بار بار تمہارے اندر آتا ہوں، تمہارا دماغ ایک خالی گنبد کی طرح لگتا ہے، میری سوچ کی لہریں وہاں گونجتی رہتی ہیں۔ وہ ذرا توقف سے بولا تم میری آواز نہیں سنتے مگر میں تمہارے خیالات پڑھتا رہتا ہوں، کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ تم اچانک اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہو، یہ بھول گئے ہو کہ تمہارا نام عدنان ہے، تم فرحاد علی تیمور کے پوتے ہو، تم کہتے ہو تو میرا نام عدنان ہی ہوگا، مجھے میرے دادا فرحاد علی تیمور کے پاس لے چلو۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا مگر ایک بات ہے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تم کہتے ہو میں عدنان ہوں اور میرا کوئی دادا فرحاد علی تیمور ہے، مگر دادا اور پوتے کے بیچ ایک باپ ہوا کرتا ہے، کیا میرا کوئی باپ نہیں ہے؟ تمہارا باپ ہے، ایک ماں بھی تھی، تمہارا بہت بڑا خاندان ہے، مگر تم خود کو یاد کرو گے تب میں آگے کچھ بتا سکوں گا۔ اب مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے تو کیا یاد کروں؟ تم مجھے میرے باپ دادا کے پاس لے چلو۔ یہ غلطی میں کبھی نہیں کروں گا، تم نہیں جانتے تمہاری دادی کتنی خطرناک ہے، وہ میری جان کی دشمن ہے، میں تمہیں دوست بنا کر اپنے پاس رکھوں گا تو وہ ساری زندگی مجھے بھولی رہیں گی۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، اب فون بند کرو۔ ہاں تمہیں سو جانا چاہیے، کل صبح 8 بجے تم یہاں سے دوسری جگہ جاؤ گے۔ کیا اپنے دادا کے پاس؟ نہیں، تم میرے پاس آؤ گے، میں فون بند کر رہا ہوں، اب آرام سے سو جاؤ۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ عدنان نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تاشا اس کے اندر رہ کر برین ماسٹر کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ دشمن کا نام معلوم ہو گیا تھا مگر اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنا آسان نہیں تھا۔ عدنان بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی برین ماسٹر کے بارے میں سونیا کو اور الپا کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ یہ بات دماغ میں آئی کہ نہیں بتانا چاہیے۔ گرینڈ ماما نے عدنان کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اگر انہیں اور گرینڈ پا کو معلوم ہوگا تو ڈانٹ پڑے گی، پھر یہ کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ الپا اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی عدنان کے اندر پہنچ کر اس کا کچھ نہ کچھ حال معلوم کر سکتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کا دماغ ایسا کیوں ہو گیا ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو بھول گیا ہے، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیوں نہیں کرتا ہے۔ اگرچہ عدنان کے اندر پہنچ کر دشواریاں پیش آ رہی تھی، اسے خیال خوانی کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ دشمنی کے ارادے سے اسے اغوا کرنے والا برین ماسٹر بھی اس کے اندر پہنچ کر ناکام ہو رہا تھا۔ عدنان اس کی سوچ کی لہروں کو نہیں سنتا تھا، اس لیے وہ اس پر ترمیمی عمل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال برین ماسٹر کی کامیابی اتنی ہی تھی کہ اس نے عدنان کو کہیں چھپا رکھا تھا اور اب وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے علاقار کل صبح 8 بجے عدنان کو اس 4 دیواری سے کہیں لے کر جانے والے تھے۔ تاشا نے سوچا مجھے بھی فوراً سو جانا چاہیے، صبح اٹھ کر اپنے عدنان کے اندر آؤں گی، دیکھوں گی اسے کہاں لے جایا جائے گا۔ اس نے سونے سے پہلے عدنان کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا اور خواب کی اسکرین پر تاشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش ہو گئی، اس کا مطلب یہی تھا کہ نیند کی حالت میں وہ اپنے آپ کو اور اپنی تاشا کو پہچان رہا ہے۔ وہ خواب کی اسکرین پر آنے والی اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ تاشا اس کے ذریعے بولنے لگی، عدنان یہ کتنی تعجب کی بات ہے، تم نیند کی حالت میں مجھے اور اپنے آپ کو پہچانتے ہو مگر بیدار ہوتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں بھلا خود کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے بھی تمہیں بیدار ہونے کو کہا تھا، تم آنکھیں کھولتے ہی مجھے اور اپنے آپ کو بھول گئے تھے۔ اس نے کہا بے شک تم نے مجھے بیدار ہونے کو کہا تھا مگر میں تب سو رہا تھا، نہ اب سو رہا ہوں، میں تو جاگ رہا ہوں، اس لیے تم سے باتیں کر رہا ہوں، اگر سو جاتا تو باتیں کیسے کرتا؟ تاشا نے پریشان ہو کر کہا میں تم سے بحث نہیں کر سکوں گی اور نہ تمہیں بھولی ہوئی باتیں یاد دلا سکوں گی، بہرحال اب آرام سے سوتے رہو، کل صبح تمہارے پاس آؤں گی۔ تاشا نے خود کو اس کے خواب کی اسکرین سے گم کر دیا، وہ چپ چاپ گہری نیند سوتا رہا۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی، بستر پر لیٹ کر دماغ کو ہدایت دی کہ صبح 5 بجے بیدار ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ برین ماسٹر اس وقت بہت زیادہ بوکھلا گیا تھا۔ جب اینا اور باغ مومن اس کے ترمیمی عمل کے اثر سے نکل گئے تھے، یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ سونیا بڑی دھیمی رفتار سے انتقام لے رہی ہے اور اسے رفتہ رفتہ کمزور بنا رہی ہے۔
اس بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ خطرناک بلا اچانک ہی کسی وقت بھی اس کی شہرک تک پہنچ سکتی ہے۔ اس نے اکابرین کے اور سونیا کے خلاف خود کو بہت طاقتور بنانے کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرنا شروع کیا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اپنے ماتحت خیال خوانی کرنے والوں کے ذریعے کسی بھی چیلنج کا بھرپور جواب دے سکتا تھا، لیکن اس کے مقدر میں ناکامی بھی تھی اور کامیابی بھی۔ ناکامی یہ ہوئی کہ اس نے پہلے ٹف کئی اور وائس مین کو بڑی کامیابی سے ٹریپ کیا، مگر انہیں قابو میں نہ رکھ سکا اور ان سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے داماد بے باک مومن کو معمول و تابعدار بنایا۔ یہ خوش فہمی تھی کہ گھر کے اندر کی بات ہے سونیا تک نہیں پہنچے گی، مگر یہ خوش فہمی جلد ہی ختم ہو گئی اور بے باک مومن بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسی حالت میں اس کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ اپنی خفیہ رہائش گاہ میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس دنیا کی کوئی طاقتور تنظیم اسے سونیا کے انتقام سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اس نے مجھے ٹریپ کرنے اور زخمی کرنے کی بہت بڑی حماقت کی تھی۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں پتھر کی طرح لگتی تھی کہ سونیا بہت ہی بے دردی سے انتقام لے گی۔ اس کے سامنے بچاؤ کے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ گریٹ ایشورا سے کسی طرح رابطہ ہو جائے اور وہ اس کی پناہ میں چلا جائے، دوسرا راستہ یہ تھا کہ میری اور سونیا کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ جائے۔ ایسے وقت اسے معلوم ہوا سونیا اور میرے تمام بچے لاہور پہنچے ہوئے ہیں۔ مزید جستجو کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں، بری طرح زخمی ہونے کے بعد زیر علاج ہوں، اس لیے میری فیملی کے تمام افراد ایک ہی شہر میں ایک ہی چھت کے نیچے یکجا ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت وہ اپنے علاقاروں کے ذریعے پھر مجھ پر اور میرے بچوں پر طرح طرح کے حملے کرا سکتا تھا، مگر مجھے تنہا ٹریپ کرنے کے سلسلے میں جو ناکامیاں ہو چکی تھیں ان سے یہ عقل آ گئی تھی کہ حملے کرائے گا تو شاید میری فیملی کے 2-4 افراد مارے جائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ اور زیادہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ اپنی سلامتی اور بھرپور سیکیورٹی کا تھا۔ عقل سمجھا رہی تھی وہ ہماری کوئی بہت بڑی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں مجبور اور بے بس بنا سکتا ہے۔ میرے بچوں میں سے کسی کو بھی یرغمال بنا کر اسے اپنے شکنجے میں رکھے گا تو بے شک ہم کسی حد تک کمزور پڑ جائیں گے اور اسے ایک نامعلوم مدت کے لیے بھرپور تحفظ حاصل ہوتا رہے گا۔ وہ میری اولاد میں سے کسی کو اغوا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، بس ایک 8 برس کا بچہ تھا جو اسے کمزور اور بے ضرر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے پوتے عدنان کو بڑی آسانی سے اغوا کر سکتا تھا اور اس نے یہی کیا تھا۔